اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ ہر لمحہ سنتا اور جانتا ہے۔ اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو خاوند کے گھر میں ہی روکے رہیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر رجوع کرنا چاہیں تو اس دوران عدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے مطابق مردوں کا عورتوں پر، البتہ مردوں کو 1 درجہ فضیلت ہے، اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی 2 دفعہ طلاق اور نکاح ہے۔ اس کے بعد پھر عورتوں کو یا تو بطریق احسن نکاح میں رہنے دیں یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیں، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں، اگر میاں بیوی کو خوف ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند سے خلا کے بدلے مہر میں سے کچھ واپس دے دے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر مت نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور پھر وہ عورت اور پہلا خاوند آپس میں بذریعہ نکاح رجوع کر لے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرط یہ کہ دونوں تہیہ کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔ اور یہ اللہ کے احکام ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو عقل و شعور سے کام لیتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے لگے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے روک لو یا بطریق احسن رخصت کر دو، اور اس نیت سے نکاح میں نہیں روکنا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ گویا عدت مکمل ہونے کے بعد ہی طلاق کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے احکام کو مذاق اور کھیل مت بناؤ، اور اللہ نے تمہیں جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جس سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اس کو مد نظر رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ہر چیز کی حکمت اللہ کے علم میں ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت بھی پوری ہو جائے تو ان کو انہی سابقہ شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں دوبارہ نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے نہایت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اس میں پوشیدہ حکمت اللہ جانتا ہے
اور تم نہیں جانتے۔ اور طلاق یافتہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ اور دودھ پلانے والی ماؤں کا خرچہ اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان و نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے۔ اور اگر دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چرانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو کچھ گناہ نہیں، بشرط یہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے طے کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو بیوہ عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو خاوند کے گھر میں روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر لیں اور پھر اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کرنا چاہیں تو تم ورثاء پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اگر تم اشارتاً بیوہ یا متعلقہ عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر عدت کے اندر عام دستور کے مطابق ان سے بات کرو، مگر براہ راست پوشیدہ قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو نکاح کا پختہ فیصلہ نہ کرنا۔ اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو پس اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور حلیم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ ذمہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ ضرور دو، یعنی صاحب حیثیت اپنے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو بہتر ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو کبھی فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ اپنے تمام معاشرتی تعلقات کی حفاظت کرو، اور خصوصاً اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق یعنی نماز کی حفاظت اہتمام کے ساتھ کرو، اور اللہ کے آگے عاجزی اور ادب سے قیام کرو۔ لیکن اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل چلتے یا سوار حسب حالات نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو اسی طریقے سے اللہ کا ذکر صلاۃ ادا کرو جو اللہ نے تمہیں بذریعہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے، اور جو پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیوہ عورتیں چھوڑ جائیں، ان عورتوں کے لیے وارثوں کو وصیت ہے کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود
گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی عدت کے بعد نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق دوران عدت نان و نفقہ دینا چاہیے۔ پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان ہزاروں لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے اور جہاد سے منہ موڑ لیا؟ تو اللہ نے بھی ان کی موت کا فیصلہ کیا اور انہیں صحرا میں 40 سال رکھ کر ایک نسل ختم کر کے نئی نسل کو پروان چڑھایا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی گنا زیادہ دے گا؟ اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے اصلاح کے رویے پر غور نہیں کیا جنہوں نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک سردار مقرر کر دیں تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا، اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم اپنے وطن اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو قتال جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو سردار مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر سرداری کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر سرداری کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے سرداری کا معیار دولت نہیں بنایا، بلکہ اسے علم اور طاقت سے نوازا ہے، اور اللہ علم اور قوت دے کر جسے چاہے سردار بنا دے۔ وہ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی سربراہی کا نشان یعنی نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے پاس تابوت یعنی اقتدار آئے گا۔ اس سے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں صحرا نوردی کی بجائے حفاظت اور سکون حاصل ہوگا، یعنی حکومت اور نبوت اکٹھی ملے گی جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے، اور اس تابوت حکومت کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا، اللہ ایک نہر سے تمہاری اطاعت کی آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ میرا اطاعت گزار ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو کچھ حرج نہیں۔ جب وہ نہر پر پہنچے تو چند کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ کئی دفعہ تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔
اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہمیں صبر کی توفیق دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔